تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ کی رحمت کے حقدار امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد اللہ نے پھر موقع دیا آپ کے درمیان حاضر ہونے کا، اور وہ درس کا سلسلہ جو چل رہا تھا، بیچ میں جو ایک ہفتے کے لیے منقطع ہو گیا، پھر سے اللہ کی توفیق سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کا اس درس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ ایک خیر کی مجلس ہے اور خیر کی باتیں ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ خاص طریقے پر ذمہ داران نے جس کتاب کو منتخب کیا ہے درس کے لیے، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ عرب کے دیہی علاقوں میں بھی اس کتاب اصول ثلاثہ کا بڑا چرچا ہے، اور خاص طریقے پر شہر کا علاقہ چھوڑ کر کے جو دیہی علاقہ ہے، اس میں آج بھی بہت سارے ایسے مرد اور خواتین ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ زبانی سناؤ تو وہ پوری کتاب زبانی سنا دیں گے۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم کتاب ہے، اور آپ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ مفتی اعظم مملکت سعودی عرب عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کو، انہوں نے صرف اس کتاب کا اصول الثلاثہ کا کم سے کم 100 مرتبہ درس دیا، 1-2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ اپنی زندگی میں صرف اس کتاب کا درس دیا ہے۔ اس لیے بڑی اہم کتاب کا درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ سب توفیق مانگتے رہیں، اللہ ہم کو اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قیمتی باتوں کو سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، گزشتہ جو دروس ہو چکے ہیں،
اس میں کچھ باتیں اعادے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا چلوں مختصر طور پر، پھر آگے کی بات آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ۔ اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلا رسالہ جو اصول الثلاثہ جو اصل کتاب ہے، اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے اس کتاب میں 3 چھوٹے چھوٹے رسالے مؤلف رحمہ اللہ نے اور ذکر کر دیے ہمارے فائدے کے لیے۔ اب بہت جلد انشاءاللہ پہلا رسالہ ہم ختم کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے پہلا رسالہ جو ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، اس میں 4 مسائل کا ذکر تھا: علم کا، اس کے بعد عمل کا، اس کے بعد دعوت کا، اس کے بعد صبر کا۔ بہت ساری باتوں کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول نقل کیا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم۔ اگر اللہ تعالی نے اس مخلوق کے اوپر اس صورت یعنی سورۃ العصر کے علاوہ کوئی اور صورت نہ نازل کرتا تو بطور حجت یہ صورت لوگوں کے لیے کافی تھی۔ ما ہی الحجہ، حجت کیا ہے؟ حجت کس کو کہتے ہیں کہ حجت کے لیے صرف یہ صورت کافی ہوتی، اللہ کوئی صورت نازل نہ کرتا، صرف ایک صورت نازل کرتا تو بطور حجت یہ کافی ہوتی لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک وصول ہے، میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ یہ آیت کریمہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 15 میں کہ ہم اس وقت تک کسی بھی شخص کو سزا نہیں دیں گے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک دنیا میں کوئی نبی نہ آ جائے، کوئی رسول نہ آ جائے اور آ کر کے یہ نہ بتا دے کہ یہ صحیح کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، جب تک یہ نہ بتا لے تب تک ہم کسی کو سزا نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کی نیکی کے کاموں پر ثواب دینا، اس کا بدلہ دینا، اور برائی کے کاموں پر سزا دینا بندے کو، یہ اس وقت ہوگا جب تک کہ اس کی بات لوگوں تک پہنچ نہ جائے۔ اب پہنچنے کے مختلف طریقے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ صرف نبیوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کے ذریعہ سے آپ کو پہنچ جائے یا اور کسی واسطے سے بھی پہنچ جاتی ہے، بات معلوم ہو جاتی ہے، تو اب آپ کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے۔ اب آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ رب ذوالجلال آپ سے حساب و کتاب لے سکتا ہے۔ یہی ہے حجت۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ اس وقت
آپ کو حساب و کتاب کے لیے کھڑا کرے گا جبکہ وہ اپنی باتیں آپ تک پہنچا دے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہاں کیا چھوڑنا ہے کیا عمل میں لانا ہے، چاہے جس ذریعے سے بھی آپ تک بات پہنچ جائے، معلوم ہو جائے، اب آپ کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے، اب آپ اس لائق ہو گئے ہیں کہ آپ کا حساب کتاب ہوگا، اللہ اب آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی، یہ صورت نازل ہوتی سورۃ العصر، اور 114 صورتوں میں سے 113 صورت نہ نازل ہوتی تو بس اسی پر جو ہے معاملہ تمام ہو جاتا اور اللہ کی حجت قائم ہو جاتی۔ حجت کا مطلب یہ ہے اس صورت میں یہ جو حجت ہے مخلوق کے اوپر، کیا حجت ہے؟ ایک انسان کو یہ جاننا ہے یہ اچھائیاں ہیں یہ برائیاں ہیں، اور یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے، یہ کام کرو یہ کام مت کرو، یہی دو چیزیں جاننا ہے۔ اگر آپ نے یہ جان لیا تو سمجھیے کہ آپ کا کام ہو گیا اور حجت تمام ہو گئی۔ یہی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالی نے یہی بیان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سراسر گھاٹے میں ہیں، ہاں سارے لوگ، زمانہ گواہی دے رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی دعوت دی، یعنی جس کو انہوں نے اچھا سمجھا صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنے بھائیوں تک بھی اس کو پہنچایا، اور اس معاملے میں اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو صبر کے ساتھ جھیلا، یہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہوں گے۔ تو گویا کہ ہم کو اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے اس صورت کریمہ میں کہ ہم کیا کریں، ایمان لائیں، ایمان میں علم بھی ہے، اس کے بعد پھر ایمان لانے کے بعد صرف ایمان لانا نہیں، عمل صالح بھی کرنا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا عمل صالح کب ہوگا، اس کے لیے کیا شرائط ہے، یہ بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد دعوت کا کام، یعنی جو کچھ ہم نے اور آپ نے اچھا سمجھا ہے صرف ہم تک محدود نہ رہ جائے، اپنے بھائیوں تک بھی پہنچائیں، اور پھر آنے والی پریشانیاں، اس راہ میں آنے والی مصیبتوں کو اوپر صبر کریں۔ اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو یہی تو کرنا ہے، یہی تو کرنا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا، کیا کام نہیں کرنا ہے؟ مطلب یہ ہے ہم اگر ایمان نہیں لاتے ہیں، شرک میں پڑے رہتے ہیں، شرک سے ہم کو بچنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، کفر میں نہیں جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو عمل کرنا ہے، ہاں ایمان کے بعد عمل، ہاں اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے لوگوں تک جو باتیں پہنچانی ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جس کو آپ نے اچھا سمجھا اس کو لوگوں تک پہنچائیے، جس سے اللہ نے منع کیا اسے روکیے، اسی طرح سے ہم مصیبتوں کے اوپر صبر۔ تو اللہ نے اس صورت میں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو ہم کو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا۔ اگر اللہ یہی صورت ایک نازل کرتا تو ہم لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جاتی، ہم کو اور آپ کو اللہ کیا حساب دینے کے لیے صرف یہی ایک آیت صورت کافی ہوتی، اور باقی 113 صورت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بات بتائی ہے، کتنی اہم کتنی افضل چیز ہے۔ اس کے بعد
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، فرماتے ہیں وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم قبل القول والعمل، دلیل دیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز علم ہے، اس کے بعد عمل۔ تو علم کے لیے انہوں نے کہا دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین کہے جاتے ہیں، اور آپ کی کتاب کو سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ، سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ دو کتابیں ہیں جس میں نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئی ہیں، اقوال بیان کیے گئے ہیں، کیا ہیں؟ فرمودات بتائے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، کیا کہا؟ باب العلم قبل القول والعمل، عمل سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی بات بولنے سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ پہلے ہم کو علم حاصل کرنا ہے کہ ہم یہ بات بولیں کہ نہ بولیں۔ آپ تھوڑی سی مثال سے سمجھیے اس بات کو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو اور آپ کو بھیجا ہے اور اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے رب العالمین خوش ہو، وہ کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ اب کون سا کام اللہ کو خوش کرے گا، کون سا کام اللہ کو ناراض کرے گا، یہ جاننا ضروری ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، تب تو آپ وہ کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہوگا اور وہ کام نہ کریں گے جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام کر جائیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اسی لیے یہ علم یعنی جاننا، علم کے معنی جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کس چیز کا؟ اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور اس کے بعد حوا علیہ السلام کو بھی رکھا، دونوں جنت میں چلتے پھرتے تھے۔ ایک روز شیطان نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، دیکھو تم دونوں اتنی وسیع اور کشادہ جنت میں جہاں چاہو رہو، گھومو ٹہلو، لیکن لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، فتکونا من الظالمین۔ لیکن اتنی تاکید کے بعد بھی شیطان نے ان کو اپنے پھندے میں پھنسا لیا اور انہوں نے وہ کام کر لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے ایسے کام سرزد ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ نبی آدم علیہ السلام، ان کو اللہ نے تاکید کیا لا تقربا هذه الشجرة، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی ہر جگہ جاؤ۔ لیکن شیطان نے ان کو اپنے پھندے میں پھنسایا اور اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا انہوں نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کپڑے اتروا لیے، پھر پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہاں سے یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ اتنی تاکید کے بعد آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، انسان غافل ہو گیا، وہ غفلت میں آ گئے اور ان کو خیال نہ رہا، انہوں نے یہ کام کر لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کچھ ایسا کام کر سکتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسا اس سے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہے تو اس سے غلطی سرزد نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں، باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باب العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کیجئے کب؟ کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی بات کہنے سے پہلے اور کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اس چیز کو جانیے، اس کا کرنا یا اس کو بولنا، ہاں کیسا ہوگا، ٹھیک ہوگا کہ نہیں، پہلے وزن کر لیجیے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ حدیث میں آیا ہے ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 5269۔ اسی معنی کی ایک دوسری حدیث ہے ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2528۔ اس کے راوی اعلیٰ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ اپنے نفس میں سوچتا ہے، وہ خیالات جو دل میں آتے ہیں، جو دل میں خیالات آتے ہیں، جو باتیں آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو دل میں آپ نے سوچا ابھی آپ کی زبان تک نہیں پہنچا، دل میں آپ نے جو باتیں محسوس کی، جو سوچا، جو خیالات آپ کے دل میں آئے، برا خیال، اللہ اس کے اوپر گرفت نہیں کرتا، معاف کر دیتا۔ لیکن جو ہی آپ کی وہ سوچ اور وہ خیال سوچنے کے بعد زبان پر آیا، اب انسان کو اللہ نے زبان دی ہے اور اعضاء و جوارح دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے، تو زبان سے وہ بولتا ہے۔ اگر وہ بری چیز جو اس نے دل میں سوچا تھا اس کو اپنے منہ سے بول دیتا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے، اللہ گرفت کر لیتا۔ اب اللہ نہیں چھوڑے گا، آپ کو سزا دے گا۔ اسی طریقے سے جو آپ نے دل میں سوچا تھا، جو خیالات آپ کے برے خیالات جو دل میں پیدا ہوئے تھے، اس کو آپ نے عملی طریقے پر ہاتھ سے، پیر سے، اعمال اعضاء جوارح سے آپ نے اس کو کر لیا، عملی جامہ پہنا دیا۔ اب اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے اوپر گرفت کرے گا۔ دو بات ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے اپنی میری امت کی ان گناہوں کو جو انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، سوچتا ہے، جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ما لم تعمل، جب تک کہ وہ عملی جامہ نہ اس کو پہنا لے، یا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے ادا نہ کر لے۔ اگر زبان سے بول دیا تو آپ نے گویا کہ ہاں
اپنے زبان کو حرکت میں لا کر کے وہ چیز کہہ دی، یہ قول ہوا، اور جو کر لیا یہ عمل ہوا۔ تو قول اور عمل سے پہلے کہتے ہیں سیکھو، علم حاصل کرو کہ ہم کو کون سی بات بولنی ہے جس کے اوپر اللہ گرفت نہیں کرے گا، کون سا کام کرنا ہے جس کے اوپر نہیں کرے گا، کس کے اوپر کرے گا۔ کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں اور کر لیتے ہیں تو آپ کی تو گرفت ہوگی، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ اسی لیے کہا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کوئی کام کرنے سے پہلے اور کوئی بات بولنے سے پہلے۔ یہی چیز یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے کہا، وقال البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کی بات عمل اور قول سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیا امام بخاری کی یہ بات کسی دلیل سے ہے؟ کہا ہاں، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ کیا بات کہی ہے؟ اللہ تعالی نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے۔ یہاں پر اس دلیل میں، اس قرآن کی آیت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب والے بھی کہتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، پہلے علم، اس کے بعد عمل، اس کے بعد قول۔ ہاں، اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے اپنی صحیح بخاری میں، یہی بات انہوں نے دلیل دے کر کے کہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دلیل کہاں ہے؟ قرآن سے۔ دلیل کہاں ہے؟ حدیث سے۔ دلیلیں دو ہی بنتی ہیں، یا تو رب کا قرآن دلیل میں پیش کیجئے، یا تو نبی کا فرمان دلیل میں پیش کیجئے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب یہی ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے دلیل پیش کی، یہ قرآن کریم کی آیت سورہ محمد کی، اللہ تعالی نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے تم علم حاصل کرو، تم پہلے جانو انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ پہلے علم معلوم کرو، اس کی جانکاری لو، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ فعلم، پہلے علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بدا بالعلم، سب سے پہلا ورڈ جو استعمال کیا فعلم، علم حاصل کرو، اس کے بعد ساری باتیں ہیں۔ فبدا بالعلم قبل القول والعمل، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کو، کیا کہتا؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہ کی معافی طلب کرو۔ اللہ سے معافی چاہنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، یہ عمل۔ ہم اگر اللہ تعالی سے معافی مانگ رہے ہیں تو گویا کہ یہ ہم عمل کر کے دکھا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اب پھر اس کے بعد اپنے گناہ کی مغفرت چاہو، بعد میں مغفرت چاہو، یعنی عمل کر کے دکھاؤ، اللہ سے معافی چاہو۔ یہ عمل بعد میں، پہلے علم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ علم ہے۔ آج یہ باتیں پڑھ رہا تھا
تو میرے دل میں بات آ رہی تھی کہ اپنے ذمہ داروں سے کہیں گے کہ یہ کتاب تو آپ نے شروع کر دی ہے، علم کے اوپر عمل، علم کے لیے کچھ ایسا انتظام کیجئے جس سے لوگ علم حاصل کریں، کچھ پڑھنے لکھنے کا کوئی مدرسہ، مکتب، اس طرح سے آپ بنائیے جس سے ہم لوگ عملی طور پر علم حاصل لوگوں کے لیے علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نکل پڑے۔ کیونکہ صرف نماز، صرف روزہ، ہاں یہ سب جب تک کہ آدمی کو معلوم نہ ہو روزہ کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے، نبی کیا چیز ہے، تب تک ہم اس کی گہرائیوں گہرائیوں کو نہیں پا سکتے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اکثر بیشتر دیکھیے گا، لوگ جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہاں درس کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ درس کیا ہے؟ یہ حقیقت میں یہ درس جو دیا جاتا ہے، قرآن کا درس، حدیثوں کا درس، یہ بھی علم ہے۔ یہ ایک چھوٹے پیمانے پر ہے، اداروں میں علم ہوتا ہے، علماء تعلیم دیتے ہیں، یہ سب راہیں ہیں علم کی۔ تو اس طرح سے انتظام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی درس قرآن و حدیث وغیرہ کا سلسلہ برابر چلتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق مانگتے ہیں کہ اس میں اللہ پختگی عطا فرمائے۔ تو یہاں پر یہ بات واستغفر، بعد میں عمل آیا، پہلے علم آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں یہ کتاب جو ہے اب ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب جو ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، جس کا نام اصول الثلاثہ ہے، اس کتاب کو مؤلف رحمہ اللہ اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے تین چھوٹے رسالے اور بھی اس میں ذکر کر دیے، جو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اس میں بڑے فوائد ہیں۔ ان تین رسالوں میں سے پہلا رسالہ ہم لوگوں نے اللہ کی توفیق سے ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو ان قیمتی باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے دل میں یہ ایک بات ہے کہ جیسے عرب کے لوگ اس کتاب کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، کیا ہم لوگ نہیں اس کو یاد کر سکتے؟ ارے ہم تو جانتے ہیں کہ عربوں کے دماغ سے غیر عرب یعنی عجم کے لوگوں کا دماغ بہت اچھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے قرآن کے تعلق سے عربوں کو، وہ لوگ تو ایسے کٹر حافظ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حافظہ واقعی قوی ہوتا ہے۔ الٹا آپ کہیے قرآن سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تو الٹا پڑھ دیں گے وہ۔ ہمارے ساتھ ایک حافظ قرآن گئے تھے، ان کا ایگزام ہو رہا تھا، کلیۃ القرآن میں ایڈمیشن کے لیے گئے تھے، ہم لوگ کلیۃ الحدیث میں تھے، تو ان کا حافظ قرآن جو ان کا امتحان لے رہے تھے، بولو اقرا من سورۃ الفاتحہ من الاخیر، آخر سے پڑھو۔ روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ حافظ قرآن تھے، حافظ زکاء اللہ صاحب میرے ساتھی تھے، وہ پٹنہ کے تھے، تو وہ جو ہے اچھے حافظوں میں سے، لیکن سورہ فاتحہ الٹا نہیں سنا سکے، اور اس عرب کے آدمی نے سنا دیا۔ قرآن میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا عجم کے لوگ ان سے پیچھے تھوڑی ہیں؟ آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے بچے تیار ہو رہے ہیں، اللہ نے غضب کا دماغ دیا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، بچوں سے پوچھ لیجئے کہ قرآن کا کون صفحہ نمبر بتاؤ، صفحہ نمبر بتا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ ایک ایک صفحہ، آپ صفحہ نمبر پوچھ لیجئے، اور آیت نمبر پوچھ لیجئے، اور اس کے بعد سورہ نمبر پوچھ لیجئے۔ یہ بالکل اس صفحے کے آخری سطر بتائیے،
سطر پڑھ دے رہے. ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا بتا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. واقعی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اور آج بھی ایک حرف اس میں کوئی آدمی بدل نہیں سکتا ہے. 10 حافظ قرآن کھڑے ہو جائیں گے، آپ یہاں حافظ صاحب زیر پڑھ رہے ہیں، یہاں تو زبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہرحال وہ قرآن میں عرب کے لوگ تو بڑے ماہر ہیں، الٹا بھی پڑھ دیں گے، لیکن ہم لوگ کیا یہ سیدھی کتاب بھی یاد نہیں کر سکتے؟ ایک کتاب، ایک رسالہ، چھوٹا سا رسالہ جو شروع ہوا تھا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل. الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ختم. اتنی ہے، پہلا رسالہ ختم ہو گیا. آپ لوگ سنائیے، جو لوگ اللہ سے مدد مانگے اللہ تعالیٰ ضرور یاد کرا دے گا، اور جو آدمی ہم کو سنا دے گا وہ ہم اس کو انعام دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور جو پوری کتاب سنا دے گا اور بہتر انعام دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا رسالہ، اس میں اصل کتاب سے پہلے 3 رسالے ہیں. پہلا رسالہ ختم ہوا، دوسرا رسالہ شروع ہو رہا ہے. میری بڑی طبیعت کہتی ہے آپ لوگوں میں سے کوئی کتاب کم سے کم قرأت کیا کرے، اس کے بعد ہم لوگ تشریح کریں تو بڑا اچھا لگے گا. جیسے ایک استاد پڑھاتا ہے، شاگرد پہلے عبارت پڑھتا ہے، اس کے بعد جو ہے باتیں اور آگے بڑھتی ہیں. تو میری بڑی طبیعت کہتی ہے کہ آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ رسالہ موجود ہے متن کا. اگر وہ تھوڑی سی کوشش کریں پڑھنے کی تو بڑا مزہ آئے گا، اور اس کے بعد تشریح ہوگی انشاءاللہ. بہرحال یہاں سے اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمۃ تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بہن. جان لیجئے اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر ان 3 مسائل کا جاننا ضروری ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس سے پہلے پہلا جو رسالہ تھا رسالۃ الاولی، اس میں 4 مسائل بیان کی گئے تھے. کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے 4 مسائل کیا تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بتائیے. جزاک اللہ خیرا. یہ 4 مسائل تھے. اب جو دوسرا رسالہ شروع ہو رہا ہے اس میں مؤلف رحمہ اللہ 3 مسائل کا ذکر کریں گے، اور وہ تینوں ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کو سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مسائل کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالی اس میں جو ہے قرآن کے ذریعہ سے یا حدیث کے ذریعہ سے ایمان کے اصول اور اس کے قاعدے بیان کیے جائیں. اور ایمان کے اصول اور قواعد میں سے سب سے پہلی چیز جو 3 مسائل میں ذکر کیے جائیں گے اس میں توحید ربوبیت کا ذکر آئے گا. آپ جانتے ہیں توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء و صفات. انشاءاللہ اس سلسلے میں
بڑی پکی گفتگو کریں گے آپ سے، بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، کیونکہ مین جان یہی ہے۔ لیکن یہ مؤلف رحمہ اللہ قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے سب سے پہلے توحید ربوبیت کا ذکر کریں، اور توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کریں۔ توحید ربوبیت کا تقاضا ہے توحید الوہیت، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہوئی؟ توحید ربوبیت کا ذکر۔ نمبر دو، توحید ربوبیت کا تقاضا توحید الوہیت۔ نمبر تین، موالات اور معادات۔ موالات کہتے ہیں ایک مومن آدمی کو کس سے دوستی کرنی چاہیے اور کس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستی کو موالات کہتے ہیں اور دوستی نہ کرنے کو معادات کہتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر آئے گا۔ یہ تین مسائل ذکر کیے گئے۔ ان تین مسائل کو سمجھنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ آپ کو آپ کے مالک نے ایک دکان کر دی۔ دکان مالک نے کی، اس دکان میں سامان وغیرہ سارا جو چیزیں چاہیے اس دکان کو وہ فراہم کر دی، اور اس کے بعد مالک نے آپ کو یہ بتایا کہ تم اس کا تصرف کس طرح سے کرو گے، یہ جو سامان ہے اس کا ڈیل کس طرح سے کرو گے، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے کرو گے، وہ بھی بتا دیا۔ اب ایک آدمی اس دکان کو چلا رہا ہے اور ان تمام اصول و ضوابط کو جو مالک نے بتائے ہیں وہ سب انتظام کر دیا۔ اب اس کا فائدہ کون لے گا؟ کون اس لائق ہے کہ اس کا فائدہ اس کو ملے؟ ظاہر بات ہے مالک کو۔ اس نے دکان بنائی، اس نے دکان کے سارے جو ہے سامان مہیا کیے، پھر اس کے بعد کس طرح سے آپ اس کو جو ہے سرو کیجیے گا، کس طرح سے سامان کو لوگوں کو بیچیے گا، یہ تمام قواعد و اصول و ضوابط بتا دیے۔ اب آپ اس طرح سے اپنی دکان چلانے لگے۔ اب اس دکان سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس کا حقدار کون ہوگا؟ وہ مالک ہوگا، اللہ تبارک۔ اسی مثال کے ذریعہ سے آپ توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو سمجھیے۔ کیا ہے؟ کون آپ کو روزی دیتا ہے؟ کس نے آپ کو پیدا کیا؟ یہاں سے پہلا پوائنٹ آپ پکڑیے۔ ابھی ہم اس کی تفصیل بعد میں آئیں گے، لیکن ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون؟ آپ کو، ہم کو، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ کیا اس سلسلے میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی آپ کو یاد ہیں جو بتاتی ہوں کہ اللہ ہی خالق ہے؟ کوئی آدمی بتاوے قرآن کریم کی کوئی آیت جس کو یہ بتاتی ہو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اللہ خالق کل شیء، جزاک اللہ خیرا۔ اور کوئی؟ اور کوئی آیت یاد ہے بتائیے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے اور آیت نمبر 16 ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورہ زمر کی آیت نمبر 62 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم
لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ سورۃ الانعام کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ یہ آیتیں ہم کو اور آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم کو، ساری مخلوقات کو، ساری دنیا کو، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کرم، اس کا احسان یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے اچھی صورت میں بنایا۔ مفسرین کی ایک کثیر تعداد اس بات کی طرف گئی ہے، اچھی صورت میں بنایا کا مطلب کیا ہے؟ شکل اچھی بنائی، صورت اچھی بنایا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عقل و فہم سے نوازا۔ مخلوقات اور بہت ساری ہیں، لیکن جو دماغ آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ دماغ کسی کو نہیں دیا۔ انسانوں کو اللہ تعالی نے اشرف بنایا ہے دماغ دے کر۔ یہ دماغ، اس دماغ کے ذریعہ آپ ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، اس دماغ کے ذریعہ آپ ٹرین چلا رہے ہیں، اس دماغ کے ذریعہ سے بڑے بڑے انجینئر اس دنیا میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا، اور وہی ہر چیز کا خالق ہے، پیدا کرنے کے بعد انسان کو خاص طریقے پر اس کے اوپر اپنا جو سب سے بڑی نعمت دی وہ عقل کی دی، جس کے ذریعہ سے آج انسان ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہی نہیں، اس کے بعد اللہ نے روزی دیا، اور روزی کا کیا مطلب ہے؟ کھانے پینے کی چیز، کھانے پینے کی چیز، ہاں یقیناً یہ تو معنی ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی معنی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی بھی چیزیں دی، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پینے کی بھی چیزیں دی، ساتھ ساتھ ہم کو رہنے کے لیے بھی مکانات دیے۔ یہ سب اللہ نے رزق کے طور پر دیے، سب رزق کے اندر داخل ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت پڑھیے، استدلال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا متاعا لکم ولانعامکم، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہاری زندگی میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے جانور بھی اٹھاتے۔ اس لیے صرف یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، روزی دیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ ہی روزی دیتا ہے، اور روزیوں میں سب کچھ دیتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے، روزی بھی دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اور بھی آیتیں ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّبِعُوا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ ساری آیتیں یہ بتاتی ہیں قرآن کریم کی اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق، روزی بھی وہی دیتا ہے، پیدا بھی اس نے کیا، اور ضرورت کی ساری چیزیں ہمارے لیے دنیا میں اس نے اکٹھا کر دیا۔ آج انسان پیدا ہوتا ہے
اور پیدا ہوتے ہی وہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام اس کے ناف کے ذریعہ سے، ماں کھاتی ہے، ماں چباتی ہے، ماں پیتی ہے، اور اللہ روزی اس بچے کو پہنچاتا رہتا ہے ناف کے ذریعہ سے جو ماں کے پیٹ میں پلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہی نہیں، جب بچہ یہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب یہ راستہ کاٹ لیا جاتا ہے ناف کا نرسوں کے ذریعہ سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر کے کر دیتا ہے۔ اللہ کس طرح سے روزی پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد یہی نہیں، پھر اس کے بعد جس چیز کی بھی ضرورت، ابھی تک دودھ کی ضرورت تھی، اللہ کہتا تھا ہم تمہاری ساری ضرورت پوری کریں گے، خالی رونا، انٹرنیشنل، جو بھی بچہ ہو دنیا کا روتا تھا، ماں سمجھ جاتی تھی کیا ضرورت ہے، کبھی یہ کبھی وہ دے کر کے سمجھ جاتی تھی، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ کتنا بڑا مسبب الاسباب ہے، کیسے کیسے وہ روزی بندوں تک پہنچاتا ہے، کس طرح سے وہ پالتا ہے، کس طرح سے وہ انسانوں کو دنیا میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان اگر غور کرے تو اللہ کا کافر اور ناشکرا بندہ کبھی نہیں بن سکتا۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، رازق وہی، خالق وہی، اس کے بعد ساری چیزیں اس نے ہماری ضروریات کی دنیا میں رکھ دیں۔ اللہ نے ہم کو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑا ہے، آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلامی احکام کا پابند بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، آپ نے ایک روز کہا میرا جی چاہتا ہے میں کسی آدمی کو جماعت کے لیے امام مقرر کر دوں اور میں جاؤں وہ لوگ جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکام کا پابند نہ بتایا ہوتا، یوں ہی پیدا کر دیا، کھانے پینے کی ساری چیز اس نے دے دی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بیکار پیدا کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ یہ گرفت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ قیامہ میں کیا کہا؟ افحسبتم ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انسان کو بیکار پیدا کیا گیا، چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ اگر کوئی چاہے محمل نہیں پیدا کیا، محمل کا لفظ آئے گا، محمل ہمارے اردو زبان میں بیکار کو کہتے ہیں، جیسے ایک موضوع لفظ ہوتا ہے، ایک محمل ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چائے وائے، تو چائے تو ایک موضوع لفظ ہے اور وائے یہ کیا ہے؟ محمل لفظ ہے۔ لیکن عربی زبان میں محمل اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو اس کے مالک نے بلا نکیل کے صحرا میں چھوڑ دیا ہو اور اس کی کوئی حد مقرر نہ کی ہو کہ تم کو اسی ایریے میں اونٹ کو رہنا ہے، اور نہ تو اس کے ناک میں رسی ڈالی ہو کہ نکیل پکڑ کر کے رکھے، ایسے اونٹ کو محمل بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، روزی کا انتظام کیا، اللہ نے انسان کو دنیا میں بیکار نہیں پایا، ذمہ دار بنایا، احکام کا پابند بنایا ہے۔ وہ چاہے میری مرضی، آج کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ پاکستان سے ریہرسل ہو رہا ہے، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، احکام کا پابند بنایا ہے۔ دنیا میں رہ کر کے ہم کو اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ انہی راستوں کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں کو بھیجا
کتابوں کو بھیجا کہ وہ نبی جا کر کے سمجھائے گا کن کن راستوں کے اوپر چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کون سے راستوں کو اختیار کرنا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، یہ ذمہ دار بتانے کے لیے، ذمہ داری سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ قیامت کے دن اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کی روزی کا انتظام کیا، پھر اس نے اس کی ہدایت کا بندوبست کیا نبیوں کے ذریعہ سے، کتابوں کے ذریعہ سے، تاکہ اس کو یہ بتایا جا سکے کہ تم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے یہ ذمہ داری یوں ہی نہیں ہے، بلکہ تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر تم نے ذمہ داری کو نبھایا تو تمہارے لیے جنت ہوگی، اگر تم نے ذمہ داری سے جان چرایا تو تمہارے لیے جہنم ہوگی۔ یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سلسلے قائم کیے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جب رازق وہی، روزی پیدا کرنے والا وہ، روزی دینے والا وہ، ساری انتظامات کرنے والا وہ، پھر ہم دنیا میں رہ کر کے کس طرح سے یہ تصرف کریں گے، چیزوں کو کیسے کام میں لے آئیں گے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ سے بتایا۔ تو اب حقدار کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سے ایک دکاندار آپ کو اپنی دکان میں سامان دیتا ہے، دکان کھلوا دیتا ہے، اب اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے اس مال کو اس طرح سے تصرف کرنا ہے۔ اب جو کچھ فائدہ ہوگا آپ کہیں کہ نہیں، اس فائدے کو تو میں اپنے مالک کو نہیں دوں گا، تو آپ جیسا نافرمان نوکر، نافرمان خادم یا کام کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لوگ کھاتے اللہ کی ہیں، اللہ نے پیدا کیا، روزی دیا، اشرف المخلوقات بنایا، ساری چیزوں سے لیس کیا اور ہماری ہدایت کے لیے سارا بندوبست کیا، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ کہیں نہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق اللہ نہیں ہے۔ ہم مالک مانتے ہیں، ہم رازق مانتے ہیں، ربوبیت کے ہم جو ہے ٹھیک مانتے ہیں، لیکن الوہیت اللہ کو معبود نہیں مانتے ہیں، تو یہ بالکل اسی جیسی مثال کی طرح سے ہم سمجھتے ہیں۔ اس معمولی سی تفسیر سے بات واضح ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام بھائیوں کو یہ جو باتیں، دوسرا رسالہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے، تو اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جو ہمارا خاتمہ کرے تو ایمان پر خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔